بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الساعت کلاس نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کلاسز میں نے آپ کو دن کے اعداد کے بارے میں بتلایا کہ کون سے دن کے کون سے اعداد ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ کون سے دن کون سے سیارے کی حکومت ہوتی ہے، یعنی صدر سیارہ کس دن کون سا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کی ہوگی اور آپ کو اس کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ دن رات میں 24 ساعتیں ہوتی ہیں، جس میں سے 12 ساعتیں دن کی ہوتی ہیں اور 12 ساعتیں رات کی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا کہ بعض اوقات دن بڑے راتیں چھوٹی، اور بعض اوقات راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم کیسے معلوم کریں گے کہ جب راتیں بڑی ہوں گی تو ایک ساعت کا دورانیہ کتنا ہوگا، اور جب دن بڑے ہوں گے تو ایک ساعت کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، جیسے کہ سردیوں میں دن مختصر اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں مختصر ہوتی ہیں۔ تو اسی کی بابت آج میں آپ کو فارمولے کے ذریعے سے سمجھاؤں گا کہ اگر دن بڑے ہوں تو ایک ساعت ہم کیسے نکالیں گے، اور ایک ساعت کا کل دورانیہ کیسے معلوم کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جس شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں کا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب معلوم کریں گے جب آپ کو دن کی ساعتیں معلوم کرنی ہو، اور دن کی ایک ساعت کا کل دورانیہ معلوم کرنا ہو۔ اور اگر رات کی ساعتوں کا کل دورانیہ یا ایک ساعت کا کل دورانیہ آپ کو معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو غروب آفتاب کے اوقات اور طلوع آفتاب کے اوقات معلوم کرنا ہوں گے۔ لیکن اس فارمولے کے ذریعے سے میں آپ کو مختصر طور پر اور عام فہم انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دن کی ساعتیں نکالنے کے بعد خود بخود رات کی ساعتیں نکل جائیں گی۔ اور فارمولہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دن کی 12 ساعتوں سے رات کی 12 ساعتیں نکالنے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ جس شہر میں بھی ہوں اس کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت معلوم کر لیں۔ مثال کے طور پر پشاور میں طلوع آفتاب 12:18 پر ہے اور غروب آفتاب 7:22 پر ہے۔ تو اس حساب سے دن کا کل دورانیہ 14 گھنٹے 40 منٹ ہوا۔ اور عام عاملین کیا سمجھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے دن کا اور 12 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے رات کا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس فارمولہ کے ذریعے سے آپ یہ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ دن کا کل دورانیہ کیا ہوا، 14 گھنٹے اور 40 منٹ ہوا۔ اور جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ دن کی بھی 12 ساعتیں ہوتی ہیں اور رات کی بھی، تو ہم دن کے کل دورانیہ یعنی 14 گھنٹے 40 منٹ کو 12 سے تقسیم کریں گے تو ایک ساعت 70 منٹ کی ہوگی، یعنی ایک گھنٹے سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ اب فارمولہ یہ ہے کہ دن کی ساعتوں کو رات کی ساعتوں سے ایسے الگ کریں گے کہ 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے اور 40 منٹ کو منفی کریں گے تو رات کی ساعتیں خود بخود نکل جائیں گی۔ اچھا، 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور جو دن کا دورانیہ ہم نے 14 گھنٹے 40 منٹ کا حاصل کیا اس میں 880 منٹ ہیں۔ اب ہم نے 1440 میں سے دن کے دورانیہ 880 کو منفی کیا تو جو باقی بچا وہ رات کا دورانیہ ہوا، اور منفی کرنے سے 560 بچا۔ اس فارمولے سے ہمیں آسانی سے معلوم ہو گیا کہ دن کا کل دورانیہ 880 منٹ ہے اور رات کا دورانیہ 560 منٹ ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس فارمولے کے اوپر پریکٹس کرتے چلے جائیں، اور جس شہر میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات معلوم کر کے آپ اس میں سے یہ معلوم کر لیں کہ دن کی کتنی ساعتیں ہیں، اور دن کی ایک ساعت کا کتنا دورانیہ ہے، اور رات کی ایک ساعت کا کتنا دورانیہ ہے۔ تو آپ کو بآسانی اس فارمولے کے ذریعے سے خود بخود سمجھ بھی آ جائے گی۔ اگر پھر بھی آپ اس فارمولے میں کسی الجھن کا شکار ہوں یا آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے اور سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئندہ کلاسز میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ کس ساعت میں کون سے کام کیے جاتے ہیں، اور کون سی ساعت میں کس سیارے کی گردش ہوتی ہے، اور کس سیارے کے اثرات ہماری زندگیوں پر، ہمارے کاموں پر اور ہمارے عملیات پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس ساعت میں کون سا کام کرنا
ہمارے لیے جائز ہوتا ہے عملیات کے اعتبار سے اور کون سا کام ناجائز ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، آئندہ کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔